دیکھتے رہیے PTV 360 پہ لیٹسٹ نیوز، لیٹسٹ ویڈیوز اور ٹرو سٹوریز۔ ناظرین، آج ہم پروگرام آج کی بات میں بات کریں گے KPK میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے اوپر۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ ولایت صاحب۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ بلدیاتی الیکشن KPK میں ہوا ہے اور وہاں پہ حیران کن طور پر PDM کی ایک جماعت، جسے عام طور پر ایک بڑی جماعت نہیں سمجھا جاتا، ایون کہ اسے KPK کی حد تک بھی بڑی جماعت نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہ وہاں سے اس پارٹی نے لیڈ کیا ہے، یعنی مولانا فضل الرحمان کی جمیعت علماء پاکستان اسلام نے۔ آپ کے خیال میں یہ کیا وجوہات تھی کہ دوسری پارٹیوں کی نسبت زیادہ ووٹ اور زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی مولانا فضل الرحمان کی جماعت؟ اس میں باعث حیرت تو میرے خیال ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ مفتی محمود بھی وہاں ان کی گرفت تھی، مفتی محمود وزیر اعلیٰ بھی بنے، اور پرویز مشرف کے دور میں باقاعدہ وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کی صوبائی حکومت بھی بنی، بعد میں بھی صوبائی حکومت اکرم درانی کی قیادت میں میرا خیال بنی تھی۔ جی وہ IGI کی بنی، اس کی MMA کی بنی، MMA کے حوالے سے وہ بنی تھی اکرم درانی کی، اس لیے وہ تھا۔ لیکن جو ہمارے جیسے لوگ ہیں نا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب دنیا کا مائنڈ اور آگے ترقی کر گیا ہوگا اور ریورس نہیں ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام واپس آئی ہے اور اس PTI فارغ ہوئی۔ اب اس میں پہلے تجزیہ میں غور کرنا پڑے گا کہ PTI تو کوئی ترقی پسند پارٹی نہیں ہے، PTI رجت پسند پارٹی ہے، اور PTI کی تمام پالیسیاں جو وہ مذہب سے ہٹ کے الگ نہیں ہیں، چاہے وہ آپ تعلیم کا وہ نظام جو لائے ہیں، اس میں بھی مذہب اپنی پیک پہ انہوں نے پہنچایا، اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے PTI میں اور مولانا فضل الرحمان۔ ہمیں تو غور کرنے والی بات ہے کہ ریوائول جو عوامی نیشنل پارٹی کا ہوا، عوامی نیشنل پارٹی کا ریوائول میرے لیے بہت بڑا حوصلہ افزا ایک نتیجہ ہے، اور جو اس کا فضل الرحمان کا ہے اس حوالے سے میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ فضل الرحمان جو فاٹا کا علاقہ KP میں شامل کیا گیا، فضل الرحمان اس کے سخت خلاف، اور مزیدار کی بات ہے کہ ابھی جو طالبان TTP سے جو بات چیت کا ڈول ڈالا گیا تھا جو ناکام ہوا ہے، سپریم کورٹ کی وجہ سے، آپ جیسے دانشوروں کی تنقید کی وجہ سے، سیاسی پارٹیوں کے غیر متزلزل موقف کی وجہ سے، ورنہ ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمارے تمام لیڈر رہا کریں، شیڈیول وغیرہ 4 یہ وہ سارے ختم کریں، KPK سے فارغ کریں، فاٹا کو الگ دوبارہ اس کا سٹیٹس فاٹا کا بحال کریں، اور اس میں اسلامی نظام رائج کریں۔ اب اس میں فاٹا کے خیبر پختونخوا میں شامل ہونے سے عوام کو تو اس کے فوائد پہنچنے کہ FCR جو لگتا تھا ان کے اوپر وہ ختم ہو گیا، ان کو عدالتوں سے ریلیف ملنے کی توقع، وہ جو خود اپنے طور پہ جرگہ کر کے سزائیں سنا دیتے تھے اس سے بچت، لیکن جو ایلیٹ کلاس ہے، حاکم کلاس، سردار، وہ کلے والے، وہ لنگی والے، ملک جو تھے، ملک جو ہے وہ ان کی خواہش تھی کہ یہ علاقہ اس میں شامل نہ ہو KPK، اور یہ علیحدہ صوبہ، اور فضل الرحمان کی پارٹی کا یہی موقف، مولانا فضل الرحمان کا یہی موقف، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا انہوں نے گین کیا، اور ورنہ مولانا فضل الرحمان کا ورسٹ بیان ہے سیالکوٹ کے معاملے میں، اور اس کے ذہن کی عکاسی ہوتی، جو وزیر خارجہ آیا متقی، وہ پہلے فضل الرحمان سے ملے، اور انٹرنیشنلی یا اس کو ہسٹوریکل کمپلشن دیکھ لے کہ آج طالبان کی حکومت کو کوئی طالبان افغانستان ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کو کوئی اسلامی ملک بھی تیار نہیں ہے۔ اچھا، اس موضوع پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے یہ الیکشن کو ہم دیکھ لیں۔ میں الیکشن کیا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی بات کی PTI کی بھی،
اور آپ نے یہ کہا کہ اس کا ووٹ بھی مذہبی تھا، یعنی مولانا فضل الرحمان کو جو ووٹ ملا ہے وہ مذہبی ہے، اور پی ٹی آئی کا ووٹ بھی غیر مذہبی لوگوں کا ووٹ نہیں تھا، ان کی بھی سیاسی وابستگیاں مذہب کی بنیاد پہ تھیں، تو وہاں پہ چینج کوئی نہیں آیا، یعنی وہ لوگوں کی جو ہے نا انہوں نے ووٹ دیا ہے جو وہ اب پہلے بھی مذہبی جماعت کو سمجھ کے ہی دیا تھا، یعنی عمران خان کو طالبان خان کہا جاتا تھا، تو اس کی مذہبی افیلیشن ہے جو اس کا مذہبی رجحان ہے اسی کے مطابق دیا تھا ووٹ، اور مولانا فضل الرحمان کی اگر پارٹی کو ووٹ دیا ہے تو ان کا رجحان ابھی تک وہی ہے، اس رجحان کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو زیادہ ووٹ اور زیادہ سیٹیں دی۔ بالکل، آہستہ آہستہ گریجولی ایک تبدیلی آتی ہے، لیکن وہ تبدیلی نظر آ رہی ہے عوامی نیشنل پارٹی کے ریوائیو کرنے میں۔ افغانستان کے اندر جو سلسلہ چل رہا تھا، جو جدوجہد چل رہی تھی نام نہاد وہ غیر ملکیوں کے خلاف، اور جو فاتحین کے نعرے تھے وہ حقانیہ نیٹ ورک کے، اس کا آؤٹ کم آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ عوامی نیشنل پارٹی جلسہ نہیں کر سکتی تھی، عوامی نیشنل پارٹی کے کینڈیڈیٹ باہر نکل کے کمپین نہیں چلا سکتے تھے۔ جہاں ہمیں سیٹ بیک پہنچا مولوی فضل الرحمان کے آنے سے، وہیں عوامی نیشنل پارٹی کے آگے بڑھنے سے حوصلہ بھی بڑھا کہ یہ ریوائیول کی بات جو ہے وہ شروع ہو چکی۔ پی ٹی آئی نے مہنگائی اس کے اثرات بھی اسے نظر آنے تھے، جو انہوں نے سلوگن دے رکھے تھے، جو اس کا آؤٹ کم تھا، وہ اس کے حوالے سے پی ٹی آئی سے لوگ ہٹ کے ان کا سیکنڈ پریفرنس مولوی فضل الرحمان بنے ٹو سم ایکسٹینٹ، اور مولوی فضل الرحمان کے ساتھ ساتھ عوامی نیشنل پارٹی بھی اپنے زور پہ ذرا دیکھ لیں کہ جماعت اسلامی ایک سیٹ ہے، پیپلز پارٹی ایک سیٹ ہے، اور نون لیگ کی سوائے ہزارہ ڈویژن، اور وہاں پہ کوئی سیٹ جہاں پہ مریم کی شادی جس میں ہوئی ہے، اور مریم سسرال ہے ہاں، اور مریم کہتی بھی ہیں کہ میں وہاں کی بیٹی ہوں، تو اس حوالے سے اس کا جو وہ بنا ہے، اس باقی ہمیں بالکل نظر آ رہا ہے۔ ذرا ریجن دیکھ لیں، غور کر لیں کہ سوات، نوشہرہ، مردان، وہ چارسدہ، پشاور کے اندر بھی یہ سارا عوامی نیشنل پارٹی۔ اب اس میں پشاور کے اندر اگر آپ اس کو لیں گے غلام علی کے بیٹے کو کہ 20 کروڑ روپیہ میں نے خرچ کیا، تو وہ 20 کروڑ کے ساتھ جتنی بھی اس نے جو کرنا تھا خرید و فروخت 63,000 ووٹ ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی کا 50,000 ہے، اور پیپلز پارٹی کا 46,000 ہے، پی ٹی آئی کا بھی 50,000 ہے۔ ذرا دیکھ لیں کہ وہاں پہ رجحان کیا نظر آ رہا ہے، کہ اگر میں اس کو مولوی فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کو بھی اکٹھا کر دیتا ہوں 1,12,000 اور 1 لاکھ ان دونوں پارٹیوں، سوچنے والی بات ہے کہ اس حوالے سے تبدیلی جو ہے وہ اپنے انداز میں آ رہی ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہے، اس میں ضرورت ہے۔ یعنی آپ کی بات سے یہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو شکست ہوئی ہے وہاں پہ، اس میں ان کی اپنی ایک تو کارکردگی کا ان کا یہ عمل دخل ہے، بلکہ بہت زیادہ عمل دخل ہے کہ ان کی کارکردگی کی وجہ سے وہ مذہبی ووٹ جو ان سے توقعات وابستہ کیے بیٹھا تھا کہ یہ ہمارے معاشی مسائل اور سماجی مسائل حل کریں گے، انہوں نے نہیں کیے، تو وہ مذہبی ووٹ جو ہے دوبارہ اپنی مذہبی جماعت کی طرف چلا گیا، اپنی مذہبی جماعت، جہاں یعنی ایم ایم اے متحدہ مجلس عمل، اور اس میں بھی سب سے بڑی پارٹی مولانا فضل الرحمان کی تھی جب وہ ان کا وزیر اعلیٰ وہاں پہ بنا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ایک تو یہ عمران خان کی جو کارکردگی ہے، اس کارکردگی کی بنا پہ مسلسل کراچی سے لے کے تو یہ پورے پنجاب میں جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں، ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، ان میں وہ ناکام رہے ہیں، تو اور وہ ان کی سیٹیں جو وہ پہلے انہوں نے جنرل الیکشن میں جیتی تھی انہیں نہ صرف جیت نہیں سکے بلکہ بہت بری طرح ہارے، تو ایک یہ جو تسلسل تھا یہ ہمیں وہاں پہ نظر آیا ہے، لیکن اس تسلسل میں یہ ہمیں ایک تھوڑی سی مطلب ایک چیز مختلف نظر آئی ہے کہ کراچی سے لے کے یہ لاہور ڈسکا تک جو الیکشن ہوئے وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ ووٹر اگر کارکردگی کی وجہ سے ناراض ہوا ہے
پی ٹی آئی سے، تو اس نے اپنا ووٹ یا پیپلز پارٹی کو دیا ہے یا نون لیگ کو دیا ہے. وہاں پہ اگر وہ ناراض ہوا ہے تو وہ کیونکہ اس کی بنیاد مذہب بھی تھی، مذہبی رجحان بھی تھا، تو وہ دوبارہ مذہبی جماعت کی طرف چلا گیا. یہ بالکل آپ کا جو تبصرہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ مذہبی رجحان کے، لیکن میں اس کو اس انداز میں نہیں لیتا. مذہب بھی ان کا ایک فار سیل ہے. مذہب عقیدے کے طور پہ نہیں ہے. اسمگلنگ ہوتی ہے، ہر کام ہوتا ہے، ساتھ جا کے بھاگ کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اپنا سلسلہ جاری یعنی رکھتے ہیں. دینداری اور دنیا داری ساتھ لے کے آپ چلتے ہیں. یہ غور کر لیں کہ ان کا دین اور سعودی عرب کا دین انتہائی بالکل مختلف ہے. جس انداز میں بھی غور کرنا، وہ دین اور دنیا وہ اپنے انداز میں چلاتے ہیں. اس میں ان کا کچھ مطلب رجحان جو تھا فضل الرحمان کی طرف، کچھ یہاں پہ اداروں کا بھی رول ہوتا ہے تھوڑا بہت، اور اداروں کے اندر بھی تقسیم آبائی ہوئی ہے. کچھ دائیں بازو کے ساتھ ہیں، کچھ جو ہے اس کو آن اٹس اون چھوڑنا چاہتے ہیں، اس کے بھی اپنے اثرات. لیکن سب سے بڑی جو دیکھنے والی چیز ہے کہ ان الیکشن میں پی ٹی آئی کو، ایک پی ٹی آئی کا تھا موروثی سیاست. اب ذرا غور کر لیں، پرویز خٹک کے بیٹے کو ٹکٹ ہے، امین گنڈا پور کے بھائی کو ٹکٹ. یہ جو بھائیوں کو اور بیٹوں کو اور ورکر کو چھوڑا ہے، یعنی فیملی میں ذرا دیکھ لیں کہ نعرہ کیا تھا اور وہاں کیا کیا. اس کا بھی ایک آؤٹ کم آیا. لوگوں کے اندر ایک بہتر سوچ آئے گی کہ یہ سوچنا کہ جو خود بیٹھے اور ساتھ اپنے بیٹوں کو، بھانجوں کو، اور یہ یہاں پہ پنجاب میں بھی یعنی کال و فعل میں تضاد ہے ان کے، لوگ کہ دیکھتے ہیں. اگر ہم عمران میاں نواز شریف کو کہتے تو خود وہاں پہ کیا کام کیا، سارے اپنے بھائی بہن بیٹے، اور وہ نہیں چل سکتے. یہ ایک اس کے ہارنے کی وجہ یہ بھی تھی. لیکن اس میں ایک نظر ہمیں آتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی مل کے الیکشن لڑے تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں. اچھا، یہی میں آپ سے بات کرنے لگا تھا کہ ایک تو وہاں پہ ہمیں یہ بات نظر آتی ہے لوگوں کا، یعنی اب جب ہم کے پی کے کی بات کرتے ہیں کہ مذہبی رجحان، تو اس میں آ جاتا ہے مذہبی رجحان طالبان کا نظریہ، یعنی پرو طالبان جو ہے نا جی سوچ، اور اس کے بعد ایک سوچ آ جاتی ہے اینٹی طالبان سوچ. وہاں پہ ظاہر ہے ہم مولانا فضل الرحمان ہے تو کبھی بھی اینٹی طالبان وہ نہیں رہے، حالانکہ ان کا اتحاد انہوں نے کیا ہے پاپولر پارٹیوں کے ساتھ، لیکن کبھی بھی انہیں اینٹی طالبان نہیں سمجھا گیا. اور یعنی جو پرو طالبان ووٹ تھا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گیا ہے مولانا فضل الرحمان کو. لیکن اینٹی طالبان ووٹ جو ہے، یعنی اگر پیپل پارٹی نے بھی اور اپنا اے این پی نے ووٹ لیا ہے تو ظاہر ہے اینٹی طالبان ووٹ جو تھا وہ انہیں ملا ہے. اور ان دونوں کے ووٹ کو ہم اگر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سائزبل ووٹ بنتا ہے. اور یہ ان کا جو آپس میں الیکشن لڑنا، کیا یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انہوں نے ان پارٹیوں کی جو قیادت ہے ان کا جو غیر دانشمندانہ عمل ہے کہ انہوں نے اتحاد نہیں کیا. آگے جو پالیٹکس ہی ساری اتحادوں کی چل رہی ہے، چلنی بھی ہے، اور یہ اپنے آپ کو نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں. تو کیا اگر یہ اتحاد کر لیتے تو رزلٹ مختلف نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ رزلٹ بالکل یہ اتحاد ہوتا تو رزلٹ مختلف ہوتا. لیکن لوکل باڈیز کا جو سسٹم ہے، یونین کونسل تک چلے جانا، وہاں اتحاد بڑا مشکل ہو جایا کرتا ہے. بڑی لیڈرشپ ہوتی ہے، بڑے آپس میں کلیشز ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو تحصیل ناظم یا ڈسٹرکٹ جو ہیڈ ہے، اس کے لیے کم از کم اتحاد ہو سکتا تھا، اور ان میں مشترکہ کامن جو ہے وہ ایجنڈا بھی. حالانکہ خیبر پختونخوا کا نام سب سے پہلے عوامی نیشنل پارٹی کا مسلسل قوم پرستی کے حوالے سے نعرہ رہا ہے کہ یہ پختونخوا صوبہ اس کا نام، پختونخوا اس کا صوبہ کا نام رکھا، اور یہ مسلسل وہ ایک آواز اٹھاتے رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے دور میں 18th امینڈمنٹ میں ان کو ان کا جو تھا نام وہ ملا. اور ایک تو ان میں کامن جو مشترکہ چیز ہے انٹرسٹ میں وہ یہ. دوسری یہ ہے کہ بنیاد پرست
तालिबान उनके दोनों के खिलाफ, जी यानी ना वो पीपल्स पार्टी को देखना चाहते हैं वहाँ इलेक्शन लड़ते हुए, ना वो अवामी नेशनल पार्टी। ये दूसरा है। जी तीसरा ये है कि सेकुलर अप्रोच, लिबरल अप्रोच वो इन दोनों पार्टियों की, उसके अलावा नहीं। तो इनका इत्तेहाद बन सकता है। इत्तेहाद इनका कौमी, सूबाई और डिस्ट्रिक्ट नाज़म और तहसील नाज़म तक ये होना चाहिए। नीचे अभी तो वो 19,000 सीटों पे इलेक्शन हुए हैं, आपके सामने रिजल्ट आएगा क्या नहीं क्या। ये तो जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील था कि 17 डिस्ट्रिक्ट थे और उनकी तहसीलें 3-3 करके वो 64 के करीब थी, 66 थी। उसका रिजल्ट एक इन्होंने डेरा इस्माइल खान का बिल्कुल ही रोक ली, एक तो अवामी नेशनल पार्टी का बंदा ही मार दिया हुआ है, तो उसकी वजह से ख़त्म हुआ अली अमीन गंडापुर। और इसमें आप रिज़ल्ट देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के बेपनाह लोग जो हैं तहसील के साथ कौंसलर वो मुंतखब होके आए हैं। वो आपके सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी, एक हफ्ते में आ जाए, ठीक है। उसमें नज़र आता है कि इनका इत्तेहाद हो सकता है और इनको इन लाइनों पे सोचना चाहिए। और एक बात जो आपने अभी डिस्कशन में की थी कि अब इनको ग्रास रूट लेवल पे डिलीवर भी करना होगा, लोगों के समाजी काम करने होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज अगर लोगों के समाजी काम करते हैं, मसलन किसी के बच्चे का दाखिला है, किसी के सेहत का मामला है, किसी के कोई एलिगेशन लगा के थाने में बिठाया हुआ है, एट्रॉसिटीज़ पुलिस की भी होती है, पटवार खाने की भी होती है। अगर वहाँ पे लोगों को ये रिलीफ दिलवाएं, ये लोकल जो हैं और स्ट्रगल करें, तो ग्रास रूट लेवल पे अगर पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं, मुनज़्ज़म करते हैं, तो मेरा ख्याल है रुपए की खरीदो फरोख्त की इन्वॉल्वमेंट भी ख़त्म होती है। अगर आपने पार्टी बनानी है और इलेक्टेबल को इलेक्शन लड़ाना है और इलेक्टेबल ने वोट खरीदने हैं, तो फिर जो ज़्यादा पैसा लगाएगा वही करेगा। और अगर पार्टी डिलीवर कर रही है, यूनिट्स उसके बेसिक यूनिट्स मौजूद हैं, जैसे कि ये मौलवियों को तो मस्जिद में मौलवी साहब है वही पार्टी के लिए लगा हुआ है, और वो लोग और मज़ेदार की बात है कि वो लोगों के मसाइल हल नहीं करा रहा, वो लोगों के मसाइल के लोगों में क्रिएट कर रहा है। मौलवी जितना जालिम मस्जिद के अंदर और जो नमाजियों के साथ वो जो सलूक करता है, उसकी वजह से नहीं, उसके राब्ते की वजह से वोट मिलते हैं। राब्ता उसका वहाँ पे रहता है, मजहबी इज्तिमात मुख्तलिफ और भी होते रहते हैं मस्जिदों के अलावा भी। उसका राब्ता रखना बड़ा ज़रूरी है, समाजी इज्तिमात करना बड़ा ज़रूरी है। ये इसका था जो मजहबी वो उसको इतना डिलीवर नहीं करते, राब्ते पे ज़्यादा रहते। आप डिलीवर करें और साथ राब्ता भी रखें, तो ये जो है एक खरीदो फरोख्त वाला अंसर ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है। इसमें एक बात और करने वाली है कि बाज़ दानश्वर इलाकाई पार्टियों की डिस्कशन भी नहीं, यही मैं आपसे सवाल पूछने लगा था कि अगर हम देखें सिर्फ क्योंकि पीपल पार्टी पे बहुत ज़्यादा ये आजकल जो है ना इल्ज़ाम या उस पर ये उसके मतलब कहा जा रहा है कि पीपल पार्टी इलाकाई पार्टी बन गई। और अगर हम देखें इस बयान को तो 2008 के इलेक्शन के बाद वाकई पीपल पार्टी ने सिंध के अलावा कहीं से वोट नहीं लिया, लेकिन अब जो ख़ास तौर पे बाई इलेक्शंस हुए हैं, खानेवाल का हुआ है, उसका वोट बैंक बड़ा है, लाहौर में इलेक्शन हुआ है, वोट बैंक बड़ा नज़र आता है हमें। केपीके के इन बल्दियाती इलेक्शन में वो कि पीपल पार्टी सीटें नहीं ले सकी, लेकिन हर हलके में हर इलाके में उसको वोट मिले हैं। तो क्या ये जो उसके मतलब पीपल पार्टी के मतलब बयानिया है कि पीपल पार्टी इलाकाई पार्टी बन गई है, और उसके मुकाबले में ये कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून इलाकाई पार्टी नहीं है, तो मुस्लिम लीग नून की भी कारकर्दगी पीपल पार्टी की तरह ही तकरीबन रही है मासवाए हज़ारा के केपीके में, बल्कि पीपल पार्टी ने तो पूरे केपीके में किसी न किसी तरह वोट लिया है। वो मुस्लिम लीग नून तो हज़ारा के अलावा कहीं वोट ही नहीं ले सकी। तो ये आप इस बयान को किस तरह देखते हैं कि जो लोग बात कह रहे हैं, और ख़ास तौर पर मैं नाम ही ले लेता हूँ, नजम सेठी साहब का ये बयान आजकल वायरल हुआ है, और उन्होंने खुल खिला के कहा कि पीपल पार्टी इलाकाई पार्टी बन गई। तो आप क्या कहेंगे इस पर?
بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک نیا ایک کام سلسلہ شروع ہوا، لیکن میں تو پیچھے ذرا تھوڑا سا جاؤں گا کہ بے نظیر کی شہادت ہوتی ہے اور ووٹ بھائی کو ملتا ہے میاں نواز شریف۔ وہ ادارہ آج کل شاید اتنا افیکٹو نہیں رہا جو یہ کمپین چلاتا ہے اور بناتا ہے سارا سلسلہ کہ ووٹ اس کو ملے، اور یہ بھی ایک مسلسل اٹیک ہے اس ادارے کے اور اس ادارے کے پیدا کرتا دانشور جن کا بھی آپ نے نام، وہ اسپیشلی اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی علاقائی پارٹی، پیپلز پارٹی علاقائی پارٹی۔ وہ سمجھتے نہیں ہے کہ علاقائی پارٹی پیپلز پارٹی ہے تو پشاور شہر میں وہ 50,000 ووٹ لے رہی ہے، نون لیگ بھائی تمہاری کہاں ووٹ لے رہی ہے؟ بتاؤ تو صحیح کہ اس میں کے پی کے میں اس کی سیٹیں کتنی آپ، اور وہ بھی علاقائی پارٹی ہے، پنجاب کے اندر محدود ہے۔ پیپلز پارٹی کا ہر جگہ پہ موجودگی جو ہے اس کے حاصل کردہ ووٹوں سے ظاہر ہو رہی ہے، لیکن مجھے اس پہ بھی بحث نہیں ہے کوئی علاقائی پارٹی ہے کوئی علاقائی پارٹی نہیں ہے۔ آپ جس نام نہاد قومی پارٹی کو لے کے بیٹھے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، جو آئندہ آنے والا رزلٹ ہے وہ بتا دے گا اس کی پوزیشن کیا ہے۔ یعنی آپ یہ غور کرتے ہیں زرداری پیپلز پارٹی یعنی نجم سیٹھی صاحب جیسے دانشور کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علاقائی پارٹی تو ہم جماعت اسلامی کو بھی نہیں کہہ سکتے، اس کا نہ پورے پاکستان میں ووٹ ہے نہ سیٹیں ہیں، لیکن کیونکہ اس کی تنظیم پورے پاکستان میں موجود ہے، جو بھی پارٹی جس کی تنظیم پورے پاکستان میں موجود ہے وہ اپنا وہاں الیکشن میں پروگرام پیش کرتی ہے، وہ الیکشن کو اس کے پروگرام کو پذیرائی نہیں ملتی، لوگوں کا جمہوری حق ہے اس کو ووٹ دیں یا نہ دیں، لیکن کوئی بھی بندہ اپنے کسی مفاد کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ علاقائی پارٹی ہے۔ تو میرے خیال میں انہی باتوں سے ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور یہ کہ علاقائی پارٹی اگر کسی پارٹی کی تنظیمیں پورے ملک میں موجود ہے تو وہ علاقائی پارٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی اس پارٹی کو علاقائی کہہ رہا ہے تو اس کا اپنا تعصب ہے یا کسی اور پارٹی سے جڑا ہوا اس کا مفاد ہے۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔